کلچر مختلف ہے. جو کلچر بچوں کے سامنے آ رہا ہے, کارٹونز کے, ایک کارٹون بڑا انفلوئنس کر رہے ہیں بچوں کو, اس کارٹون کے اندر کلچر بالکل مختلف ہے, بچوں کے اندر کنفیوژن ہے. تو ہمیں میڈیا سے اپنے بچوں کو اپنی تہذیب کے مطابق, کیونکہ وہاں سے انڈوکٹرینیشن شروع ہو جاتی ہے, بچوں کو بتانا چاہیے کہ دوسرا طرز زندگی بھی ہے. آپ میڈیا کو روک نہیں سکتے, آپ ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتے, آپ سوشل میڈیا کو نہیں روک سکتے, لیکن آپ ایک دوسرا بچوں کو چوائس تو دے سکتے ہیں کہ ایک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راستہ ہے اس کو صحیح معنی میں بچوں کی زبان میں آپ وہ تو بتا سکتے ہیں. تو اس کے لیے اچھا, پھر ایک اور چیز, ہمارے دین کے اندر بڑا خاص رتبہ ہے والدین کا, ماں کا بہت بڑا رتبہ ہے. مجھے جب میں نے چیک کیا کہ ہو کیا رہا ہے, بچے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں. ہمیں قانون بنانا پڑا کہ بچے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے. تو یہ جب آپ جتنی دور چلے جائیں گے اپنی بیسک سے, جس کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا, بڑا عظیم خواب تھا, تو یہی حرکتیں ہوں گی کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے, آپ کو والدین کا نہیں پتا کہ جو قربانی دے کے آپ کو بڑا کرتے ہیں, آپ گھر سے نکال دیتے ہیں جب ضرورت نہیں ہے آپ کی. یہ تو جانوروں کا معاشرہ ہے. اور اس میں پھر اس کے علاوہ جس طرح ہم اپنے گھر میں نوکروں کو رکھتے ہیں, میں یہ بھی پھر سیرت نبی پڑھیں, انہوں نے کہا تھا کہ غلام, ان دنوں میں تو غلام ہوتے تھے, غلام کو وہی اسی طرح رکھو جس طرح آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو رکھتے ہو. اور وہ پھر ایک بہت بڑا انقلاب آیا, ایسا انقلاب آیا, ان کو دیکھتے دیکھتے صرف جو افریقن تھے, جو افریقہ سے لوگ ہیں جو غلام بنے, آپ ساری دنیا میں دیکھ لیں صرف عرب معاشرے کے اندر وہ معاشرے کا حصہ بن گئے. امریکہ میں ابھی تک وہ بلیک لائیوز میٹر ابھی تک صحیح طرح وہ حصہ نہیں بنے. لیکن کیونکہ رحمت العالمین نے انسانیت کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی انسان ہے, ان کو کرو, تو آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے ملازموں کو کیسے رکھتے ہیں. کیا ہم ان کو صحیح کھانا کھلاتے ہیں, کیا ہم ان کو صحیح دیتے ہیں. مغرب میں ذرا دیکھ لیں, ان کے پاس رائٹس ہیں سارے ملازموں کے پاس, کیا ہم کرتے ہیں. اور وہ آپ کو اتنا فخر ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کی سویلائزیشن میں سے واحد مسلمانوں کا سویلائزیشن تھا جدھر غلام بادشاہ بن گئے. مملوک غلام تھے, یہاں ہندوستان میں سلیو ڈائنسٹی تھی, غلام بادشاہ بن گئے کیونکہ ایک ان کو انسان بنا کے رکھا. یہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر, بدقسمتی سے یہ نہیں ہے. تو میں اب آخر میں جو کرنا کیا چاہتا ہوں, میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس طرح تو ہم فنکشنز کرتے رہیں گے, فنکشنز ختم ہو جائیں گی, ہم تھوڑی دیر کے بعد سیلیبریٹ کر کے پھر اپنی زندگی میں چلے جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو اب ایک رخ اپنا بدلنا پڑے گا, وہی اسی پہ جانا پڑے گا جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا. علامہ اقبال, میں ان کا پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ مسلمان معاشرہ جب بھی اٹھتا ہے تو ہمیشہ وہ واپس مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ جا کے اٹھتا ہے, جب گرتا ہے ان سے جب دور چلا جاتا ہے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب ایک رحمت العالمین اتھارٹی بنانے لگا ہوں میں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی اس اتھارٹی کے اندر اسکالرز ہوں گے جو کہ ان کا سارا وقت مقصد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, بچوں کو کیا پڑھانی ہے, بڑوں کو کیا پڑھانی ہے, کیسے اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے, ان کا ریلیونٹ کیسے کرنا ہے اپنی زندگی میں. تو اس کے لیے پہلے تو میں ایک چیئرمین, اچھا اس کا تو پیٹرن میں خود بنوں گا, لیکن چیئرمین ہم جس کی بڑی تفسیر کے اوپر جس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, جس کا کمانڈ ہے, جو کہ ایک اسکالر ہے, اس کو ہم اس کا چیئرمین ابھی ہم ڈھونڈنا شروع کر دیا ہم نے, اس کیلیبر کا آدمی. اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ایڈوائزری بورڈ بنے گا
جس میں دنیا میں جو ٹاپ مسلمان اسکالرز ہیں ان کو ہم ایڈوائزری بورڈ کے اوپر لے کے آئیں گے.